Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن هو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا ينقضي عجائبه. رواه الإمام الهمام الترمذي في جامعه. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رشتہ نہ ہو قائم جو محمد سے وفا کا صلی اللہ علیہ وسلم. رشتہ نہ ہو قائم جو محمد سے وفا کا پھر جینا بھی برباد ہے مرنا بھی اکارت. معزز دوستو، آج 21 فروری 2020 بروز جمعۃ المبارک جامعہ اسلامیہ جیا میرا ضلع مانسیرہ میں آپ کی خدمت میں موجود ہوں. ہمارا اسٹیج معزز علماء کرام سے کھچا کھچ بھرا ہوا ہے. میں ان حضرات کی دعوت اور اجازت پر آپ کی خدمت میں قرآن کریم کے حوالے سے چند گزارشات پیش کروں گا. امید ہے آپ توجہ فرمائیں گے. بس آپ ایک ہی کام کرنا، دائیں بائیں دیکھنا چھوڑو، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں. میں نے آپ کا وقت ضائع نہیں ہونے دینا. معزز دوستو، قرآن کریم اللہ رب العزت کی وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری میرے اللہ نے اٹھائی ہے. اور یہ حفاظت پچھلی کتابوں والے معاملے کی طرح نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی ذمہ داری کی طرح ہے. اور رب کی ذمہ داری ہر چیز سے پہلے ہر چیز کے بعد پوری ہو کر رہتی ہے. اللہ پاک اپنی ذمہ داری کو بھولتے نہیں ہیں. لا یذل ربی ولا ینسا. سورت نمبر 20 سورت طٰہٰ پارہ نمبر 16. موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں اللہ پاک نے یہ اعلان فرمایا، لا یذل ربی ولا ینسا. فرعون تو خود کو خدا کہتا ہے، تو بھول بھی جاتا ہے، الٹی باتیں بہکی ہوئی بھی کر جاتا ہے. ہمارا اللہ وہ رب ہے جو نہ بھولتا ہے نہ بہکی باتیں کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذمہ داری میں قرآن کریم کی حفاظت کرنی ہے. اور رب کی ذمہ داری کیسے پوری ہوتی ہے؟ اللہ کی ذمہ داری میں کوئی چیز آڑ نہیں آ سکتی، کوئی روک نہیں لگا سکتا، کوئی رکاوٹ نہیں دے سکتا. اللہ کی ذمہ داری پر بین نہیں لگایا جا سکتا. روح المعانی میں امام محمود آلوسی رحمہ اللہ چوتھی جلد میں ایک واقعہ تحریر فرماتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک پہاڑ سے گزرنے لگے. اللہ پاک نے فرمایا، اے موسیٰ، آپ میری ذمہ داری کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں. میرے مولا فرماؤ کیسے دیکھوں؟ فرمایا اپنے عصا کو اس پہاڑ پہ مارو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ پہ ڈنڈا مارا. وہاں سے ایک صخرہ، ایک چھوٹی سی چٹان پتھر کی نکلی، اس پہ ڈنڈا مارا. امام محمود آلوسی فرماتے ہیں وہ دو ٹکڑے ہوئی تو اس سے اندر ایک کیڑا برآمد ہوا جس کے ساتھ اس کے مناسب اس کی خوراک بھی تھی. اور کیڑا ٹمٹماتی زبانوں سے اپنی زبان ہلا کر اللہ کو یاد کرتے ہوئے کچھ مناجات کر رہا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام وقت کے جلیل القدر نبی ہیں، اور وقت کا نبی حشرات العرض کی زبانوں سے اللہ کے حکم کے ساتھ واقف ہوتا ہے.
نبی کو وہ کمال ملتا ہے جو اس کی امت میں وہ کمال موجود نہیں ہے۔ اگر امت با کمال ہے تو نبی کمال میں اکمل ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ چٹان اٹھا کے پتھر کا ٹکڑا کان کے ساتھ لگایا تو وہ کیڑا 5 جملے کہہ رہا تھا، سبحان من یرانی یعرف مکانی یسمع کلامی یرزقنی ولا ینسانی۔ موسیٰ علیہ السلام نے سنا، حضرت موسیٰ سمجھ گئے وقت کا نبی جانور کی زبانیں جانتا ہے، جیسے ہمارے پیغمبر سے اونٹوں نے بھی باتیں کی ہیں، ہرنی نے بھی باتیں کی ہیں، پتھروں نے بھی باتیں کی ہیں، چاند نے پیغمبر کا کلمہ پڑھا ہے، پتھر بھی رسول اللہ کے لیے بول پڑے تھے۔ حسان ابن ثابت فرماتے ہیں ساعت الشجر نطق الحجر شق القمر لاشارتہ، ایسے موسیٰ علیہ السلام کی بھی شان تھی، وہ ان کیڑوں کی زبان جان گئے۔ کیڑا کہہ رہا سبحان من یرانی، میرا اللہ ہر شرک سے پاک ہے جو مجھے یہاں بھی اپنی نظر میں رکھے ہوئے ہے۔ سبحان من یرانی یعرف مکانی، میں ایک پہاڑ کے چوٹان کے اندر ایک پتھر میں موجود ہوں، میری جگہ کو جانتا ہے۔ یعرف مکانی یسمع کلامی، میں دعا کرتا ہوں وہ میری دعا کو قبول کرتا ہے۔ سامع اللہ لمن حمدہ، یہاں قبول کے معنی میں سماعت استعمال ہوئی ہے، تو یسمع کلامی بھی قبول کے معنی میں ہے، میں دعا کرتا ہوں وہ میری دعا قبول کرتا ہے۔ یرزقنی، ان اندھیروں کے اندر جہاں آکسیجن نہیں پہنچ سکتی اللہ مجھے رزق دیتے ہیں، اور جب میری بھوک مجھے ستاتی ہے میں رب کو پکاروں تو ولا ینسانی، اللہ اپنی ذمہ داری سے غافل نہیں ہوتے۔ یہ میرے رب کی ذمہ داری ہے، وہ اس طرح اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہے۔ میرے دوستو، قرآن کریم کی حفاظت میرے مولا کے ہاتھ میں، قرآن کریم کی حفاظت میرے رب کے ہاتھ میں، قرآن کریم کی حفاظت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ میں ایک بار پنجاب میں ایک جگہ گفتگو کے لیے گیا تو مجھے دوستوں نے ایک وکیل صاحب، ایک ایڈوکیٹ بھائی سے ملاقات کرائی کہ یہ چاہتے ہیں میرا مفتی صاحب سے ذرا آمنا سامنا کرائیں، میں 2-4 کوئسچن پوچھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا 2-4 کیا ہوتے ہیں؟ 2-4 میں ایک سوال پوچھیں جو چاروں کا ایک ہی بن جائے، ٹائم آپ کا بچے، ٹائم ہمارا بچے۔ کہنے لگے جی بالکل ٹھیک ہے، میں وکیل ہوں، وکیلانہ طرز پر گفتگو کروں گا۔ میں نے کہا میں نے بھی اپنی ریگولر BA کے بعد LLB کی پریکٹس کی ہے، آپ بے فکر بیٹی بند بھائی ہیں، آپ پوچھئے میں آپ کو انشاءاللہ جواب دوں گا۔ وہ کہنے لگا تمہارے مدارس میں مولوی حفظ پڑھاتے ہیں، بچوں کو قرآن رٹواتے ہیں، یاد کرواتے ہیں، ذہنوں میں بٹھلاتے ہیں، مجھے اس کی لاجک سمجھ نہیں آتی، اس کی وجہ سمجھ نہیں آتی، اس کی ریزن سمجھ نہیں آتی، اس کے پروف اور دلیل سمجھ نہیں آتی۔ میں نے کہا جی کیوں قرآن پڑھانا چھوڑ دیا جائے؟ کہتے ہیں جی بالکل اس پر محنت نہ کریں۔ میں نے کہا وجہ؟ کہتے ہیں تم ہی مولویوں سے سنا ہے، تم کہتے ہو اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن کریم کو ہم نے اتارا، اللہ فرماتے ہیں حفاظت بھی ہم نے کرنی ہے۔ کہ جب حفاظت اللہ کے ذمے، حفاظت کی ذمہ داری اللہ کی ہے تو پھر تم کیوں حفظ کرتے ہو، کیوں حفظ کراتے ہو، کیوں دار التحفیظ کھولتے ہو، کیوں بچوں کو رٹواتے ہو، کیوں محنتیں کراتے ہو؟ چھوڑ دو، جو چاہے گا پڑھے گا، جو چاہے گا نہیں پڑھے گا، لیکن اگلی نسلوں تک قرآن جائے گا، ذمہ داری اللہ کی ہے۔ اس لیے اس پر محنت، اس پر کوشش، اس پر لگن، اس پر تگدو نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے کہا بھائی آپ کا سوال ختم ہوا؟ کہا جی ہاں۔ میں نے کہا بعض اوقات سوال کے جواب دینے کے لیے سوال کا جواب دیا جاتا ہے، بعض اوقات سوال کا جواب سمجھانے کے لیے سوال پر سوال کیا جاتا ہے۔ اگر سوال پر سوال کریں جو اس سوال کا جواب وہ پہلے سوال کا جواب بنتا ہے، میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، اس کا جواب آپ دے دیں، اس کا جواب میں دے دوں گا،
کہنے لگا جی فرمائیے. میں نے کہا میرے بھائی اللہ پاک نے صرف قرآن میں یہ تو نہیں فرمایا کہ میں قرآن کی حفاظت کروں گا, اللہ نے تو بہت سی چیزوں کی حفاظت اپنے ذمے لی ہے. اللہ پاک کی طاقت میں, اللہ کی قدرت میں, اللہ پاک کے ہاتھ میں یہ تمام ذمہ داریاں اور بہت سی ہیں. آپ نے ان پر سوال نہیں کیا, آپ نے علماء پہ کیا ہے. وجہ کیا ہے؟ کہنے لگا اور ذمہ داریاں آپ گنوا لیں, میں ان سے پوچھوں گا. میں نے کہا باقیوں سے چھوڑو, آپ بھی روزانہ کچھ کام کرتے ہیں یا فارغ بیٹھتے ہیں؟ کہنے لگا 2 کام کرتا ہوں. عدالت میں وکیل ہوں, میں وہاں مقدمات لڑتا ہوں. نمبر 2, ایک کاروبار ہے پراپرٹی ڈیلرز کے ساتھ, میں نے شیئر رکھا ہوا ہے, وہاں پر ہم زمینیں خریدتے ہیں اور بیچتے ہیں, بچوں کا پیٹ پالتے ہیں, رزق حلال کماتے ہیں. میں نے کہا کیا ضرورت ہے رزق حلال کمانا چھوڑ دو, دکان کو تالا لگاؤ, چابیاں دریا میں ڈال دو. آپ وکیل کیوں بنتے ہیں, بھاری فیسز کیوں لیتے ہیں, گھر میں بیٹھ جائیں. کہنے لگا مولانا امپاسبل, یہ تو ناممکن ہے, بچوں کا پیٹ پالنا ہے, میں نے حلال روزی بھی تو کمانی ہے. میں نے کہا کیوں کمانی ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین, رزق دینا میرے اللہ کی ذمہ داری. رب قرآن میں فرماتے ہیں لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقہم وایاکم. اے لوگو بھوک کی وجہ سے بچوں کا قتل کیوں کرتے ہو؟ ہم بچوں کو جیسے رزق دیتے ہیں ویسے تمہیں بھی رزق دیتے ہیں. اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں واللہ خیر الرازقین, رب بہتر رزق دینے والا ہے. میں نے کہا اللہ کی ذمہ داری رزق دینے کی ہے, تو تگدو کیوں کرتا ہے؟ اللہ کی ذمہ داری روزی دینے کی ہے, تو محنتیں کیوں کرتا ہے؟ اللہ کی ذمہ داری تجھے معیشت سوار کے دینے کی ہے, تو تگدو کیوں کرتا ہے؟ تو دکان کو تالے لگا, وکالت کا کام ٹھپ کر دے, گھر میں بیٹھ جا, محنت کی ضرورت نہیں ہے, ذمہ داری اللہ پوری کرے گا. مجھے کہنے لگا مولانا آپ نے مجھے بات میں تو پھنسا دیا. میں نے کہا پھنسا دیا نہیں ہے, تو اپنے سوال میں خود پھنسا ہے. تو نے سوال کیا ہے, میں نے سوال کا آئینہ اٹھا کے آپ کے سامنے رکھا ہے. آئینہ کسی کو خوبصورت یا بدصورت نہیں بتاتا, نہیں بناتا اور نہیں بتاتا, بلکہ آئینہ تو وہ دکھاتا ہے جو بندے میں ہوتا ہے. میں نے کہا تو نے سوال کیا, تیرا چٹھا کٹھا میرے سامنے آ گیا, کیونکہ علماء کا اصول ہے الانسان تحت اللسان, انسان اپنی زبان کے نیچے بندہ ہوتا ہے. زبان کھولے گا تو پتہ چلے گا یہاں خزانہ موجود ہے یا یہاں کوڑا کرکٹ کا گند موجود ہے. سوال ہوگا, زبان کھلے گی, بات چلے گی, تو بات کھلے گی تو انڈر پکچر جسے ہڈن پکچر کہتے ہیں وہ کھلی تصویر سامنے آئے گی. سوال آپ نے کیا تو میں سمجھ گیا, اسی لیے میں نے آپ کو جواب کے بجائے آپ کے سوال پر سوال کیا ہے. مجھے کہنے لگا مولانا ایک بات کہو. میں نے کہا جی پوچھئے. کہتے ہیں پھر تو حدیث پاک میں کیوں ہے کہ روزی حلال کمانا عین عبادت ہے؟ حضور پاک نے کیوں فرمایا ہے آپ جو ہے نا رزق حلال کماؤ؟ حدیث میں ہے القاسب حبیب اللہ, روزی روٹی کمانے والا, ہاتھ سے کمانے والا اللہ کا دوست ہے. میں تو ان حدیثوں پہ عمل کرتا ہوں. میں نے کہا میرے بھائی حدیثیں حفظ کے لیے بھی تو موجود تھی, قرآن یاد کرنے کے لیے بھی موجود تھی. وہ حدیث آپ کو نظر نہیں آئی؟ من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والداہ تاجا یوم القیامت ضوءہ احسن من ضوء الشمس. رب کائنات فرماتے ہیں جس بندے نے قرآن پڑھا اللہ پاک اس کو تو جزا دیں گے, لیکن ان کے والدین کا وہ اعزاز کیا جائے گا, اس اکرام سے نوازا جائے گا, وہ عزتوں کے تاج پہنائے جائیں گے کہ اس کے ماں باپ کے سر پہ, حافظ قرآن کے ماں باپ کے سر پہ وہ تاج رکھا جائے گا جس تاج سے سورج کی روشنی بھی معافی مانگ جائے گی. ضوءہ احسن من ضوء الشمس. اللہ فرماتے ہیں احسن ہے, یہ احسن اس میں تفضیل ہے, انگلش میں کہتے ہیں سپرلیٹو ڈگری ورلڈ, اس سے بڑا جملہ نہیں ہوتا. رب نے کہا سورج سے بھی زیادہ حسین ہے. میں نے کہا
ادھر بھی حدیث پاک اور یہ قرآن کریم حدیث پاک بتاتی ہے قرآن کریم پڑھنے پر ثواب ہے. اسی طرح حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, وہ فرماتے حافظ بن جاؤ, اشرتم من اہل بیتہ یشفع کلہم وجبت علیہ النار. یہ حافظ کل قیامت میں اللہ کی دربار میں اپنے ان 10 فیملی ممبرز کی سفارش کرے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی. میں نے کہا یہ حدیث تمہیں نظر کیوں نہیں آتی؟ قرآن کریم کے بارے میں حدیث پاک موجود ہے, حافظ قرآن آئے گا, یقال لصاحب القرآن, جنت پہنچنے پر فرشتے کہیں گے تجھے اسکیل لگیں گے, تیرے درجے بلند ہوں گے. اچھا بھی کتنے اسکیل ہوں گے؟ حافظ کہے گا ہم نے تو دنیا میں 19 20 21 22 اسکیل سنے تھے. 22 اسکیل کے بعد پریزیڈنٹ آف دا کنٹری, ملک کے صدر کا عہدہ ہوتا تھا, اس کے اوپر اسکیل نہیں تھے. اے فرشتوں, رب مجھ حافظ کو یہاں جنت میں کتنے اسکیل لگائے گا؟ تو فرشتے کہیں گے اللہ پاک فرماتے ہیں اقرا ورتقے ورتل کما کنتا ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأ بہا. ابن عمر کی روایت جامع ترمذی ابواب فضائل القرآن میں موجود ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ فرشتے حافظ کو کہیں گے ہاں بھائی آپ جنت میں آؤ, ایک آیت پڑھو 1 اسکیل ملے گا, 2 آیتیں پڑھو 2 اسکیل ملیں گے, 10 آیتیں پڑھو 10 اسکیل ملیں گے, اور سورۃ ملک 30 آیتوں کی ہے یہ پڑھو 30 اسکیل ملیں گے. وہ بندہ کہے گا میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں اتنے اسکیل. کہا نا یہ دنیا والے نہیں ہیں. فإن منزلک عند آخر آیت تقرأ بہا, تیرا آخری اسکیل 6500 آیات پورے کرنے پہ 6500 سے بڑھ کے نمبر پہ ملے گا. ان اسکیلوں سے تو دنیا سونگ بھی نہیں چکی, واقفیت تو دور رہی, ظاہر سے دیکھ بھی نہیں چکی, یہ تجھے ملے گا. کیوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ولا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. فرمایا اس نیک بندے کو وہ انعامات ملیں گے نہ کسی کی آنکھ نے دیکھا, نہ کسی کی کان نے سنا, نہ کسی کے دل پہ اس کا خیال گزرا. اور آنکھ وہ دیکھتی ہے جو نظر آئے, کان وہ سنتا ہے جس کی بات کی جائے, دل پہ اس کا خیال ہوتا ہے جو منظر سامنے ہو. وہ نعمتیں وہ ہیں قرۃ اعین. اللہ فرماتے ہیں اخفی لہم من قرۃ اعین, میں نے وہ نعمتیں چھپا دی ہیں. جب چھپا دی ہم نے دیکھی نہیں تو سنی کیسے؟ جب سنی نہیں تو دل پہ خیال کیسے آئے گا؟ میں نے کہا اتنے انعام اس حافظ کو ملیں گے. آج تیری معیشت کے تالے لگنے کی بات آئی میرے ایڈوکیٹ بھائی, تجھے رزق حلال کی حدیثیں یاد آئیں, تجھے رزق حلال کی فضیلتیں یاد آئی, میرے ان درویشوں کے حفظ کرنے پہ تجھے یہ حدیثیں یاد کیوں نہیں آئی تھی؟ میرے ان ملا اور درویشوں کے پڑھنے پہ تجھے یہ یاد کیوں نہیں آیا تھا؟ تو نے تو کہنا شروع کر دیا کاری رٹا مرواتے ہیں, کاری یاد کرواتے ہیں, حفاظت اللہ نے ہاتھ میں لی ہے, کیا ضرورت ہے چھوڑ دیا جائے؟ تو نے تو لبرل مائنڈ دیا ہے, اسلام کی طرح لائٹڈ ماؤنٹریشن مائنڈ, وہ جو روشن دماغ خیال مسلمانوں کے پاس ہے وہ تو نہیں دیا. تو نے تو ہمیں لبرلز کا دماغ دیا ہے. وجہ کیا ہے؟ مجھے کہنے لگا مولانا سوالات بھی آپ نے کیے ہیں, جواب بھی آپ دیں گے. میں نے کہا یاد رکھیں میں اپنی بات نہیں کرتا, اللہ نے ہمارے علماء کو وہ رتبہ دیا ہے, انہیں اہل نظر بھی بنایا ہے, انہیں اہل علم بھی بنایا ہے. علم سیکھنے کی درس گاہیں ہوتی ہیں, نظر سیکھنے کی خانقاہیں ہوتی ہیں. علم سے سیکھا جاتا ہے, خانقاہ میں دل میں بٹھا کے سمجھا جاتا ہے. اگر کوئی بندہ پڑھنا چاہے, دیوبند والوں کے پاس پڑھانے کی درس گاہ بھی ہے, کوئی آنکھوں سے سمجھنا چاہے, دل میں مسئلہ بٹھانا چاہے تو مراقبہ حال کی شکل میں دیوبند کے پاس خانقاہ بھی ہے. اس کا جواب علماء دیوبند دیتے ہیں. آؤ میں حکیم الاسلام قاری محمد طیب قاسمی رحمہ اللہ, حضرت نانوتوی کے پوتے, 50 سال نصف صدی تک قائم رہنے والے, درجہ محتمم پہ بندے کی توجیہ پیش کرنے لگا ہو. وہ فرماتے ہیں لوگوں یہ اعتراض نہیں ہے, باتیں ان کی ہیں, الفاظ میرے ہیں, میں عوام
مقامی لہجے میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں. کہا لوگوں یاد رکھنا ذمہ داری قرآن کریم کی حفاظت میرے اللہ نے ادا کرنی ہے. اللہ نے قرآن کریم کی نگرانی بھی کرنی ہے, حفاظت بھی کرنی ہے, لیکن اللہ اس حفاظت کے لیے کچھ رجال چنیں گے, کچھ افراد چنیں گے, کچھ پرسنالٹیز کا سلیکشن ہوگا, کچھ افراد کا انتخاب ہوگا. اللہ ان کو چن کے ان کو سعادت دیں گے. یہ صاحب القرآن بن جائے, یہ صاحب العلم بن جائے, یہ صاحب الفضیلت بن جائے. رب اس بندے کو ایسے چنیں گے اس کی اچھائی کی بنیاد پہ, یا کسی کی دعا لگنے کی بنیاد پہ, یا ماں باپ کی خدمت کی بنیاد پہ, یا عبادت کی پسندیدگی کی بنیاد پہ. اللہ چاہیں گے فعال لما یرید, اللہ پاک جو چاہتا ہے وہ کر کے دکھا دیتا ہے. رب چنے گا ایسی مقدس ہستیوں کو جن کے سینوں کو اللہ پاک کر کے اپنا کلام اٹھانے کی ذمہ داری دیں گے, اپنا قرآن کریم یاد کرنے کے لیے انہیں پاور اور طاقت دیں گے, موقع اور وقت دیں گے, حالات اور وسائل دیں گے, جس کی بنیاد پر وہ درسگاہ میں بیٹھ کے اپنے استاد سے قرآن کو سینے میں بٹھائے گا, یاد کرے گا, پھر مصلی پہ ٹھہر کے رمضان میں سٹائے گا, تراویح کے مصلی پہ قرآن سنائے گا, نمازوں کے مصلی پہ قرآن سنائے گا. کبھی بات لگے گی تو محفل میں بیٹھ کے قرآن کریم سنائے گا. یہ مقدس شخصیات یوں قرآن پڑھیں گی. ذمہ داری اللہ کی ہے, اللہ ان کے ہاتھوں پہ پورا کر کے انہیں فضیلت عطا فرمائے. جیسے تاجر کو فضیلت ملی, التاجر الصادق الامین مع النبیین والمرسلین, کہ سچا تاجر. ہمارے ساتھ قریش صاحب تشریف لائے ہیں, آپ کے یہاں مانسیرا کے تاجر ہیں, میں توجہ چاہوں گا. سچا تاجر جس نے سچائی کی بنیاد پہ تجارت کی ہوگی, ظلم نہیں کیا ہوگا, کسی کا حق نہیں مارا ہوگا, جائز منافع کے نام پہ ظلم والا منافع نہیں کمایا ہوگا, رب ان کو انبیاء کے ساتھ کھڑا کریں گے. التاجر الصادق الامین مع نبیین والمرسلین, یہ انہی کے ساتھ کھڑا ہوگا. یاد رکھنا میں ایک جملہ کہتا ہوں, کسی دوسرے دوست کو جو دین کے کام میں اگرچہ مصروف نہ ہو لیکن اپنی ضرورت کے مطابق دین پہ عمل, نماز روزہ صوم و صلات کا پابند ہو, اگر وہ مزدوری کر رہا ہے, خدا کی قسم ہمارے ان سجدوں کے جو ماتھے پر بل ہے اس کے مقابلے میں اس مزدور کے ہاتھوں کے گٹوں کے نشانات کو برابر رکھا جائے گا. التاجر الصادق الامین مع النبیین والمرسلین. میں نے کہا میں مانتا ہوں تجار کو یہ فضیلت ہے, اللہ نے انہیں چنا ہے, تو میری فضیلت میں بھی مان لو نا, ہمارے حفاظ کو بھی تو فضیلت ہے, ہمارے حفاظ کا بھی تو رتبہ ہے. میرے بھائیوں, میں نے بات چلائی تھی, حفاظت کی ذمہ داری میرے اللہ نے اٹھائی ہے. حفاظت کے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں, اللہ کی طاقت میں ہے. رب العزت نے اس کلام الہی کے لیے افراد چننے ہیں, افراد و شخصیات کا انتخاب کرنا ہے. یہ جلسے, یہ جو آج ہم بیٹھے ہیں حضرت مولانا صدیق کی دعوت پر, یہ ایک ہی بات ہے, وجہ یہ ہے یہ آپ کو دعوت دے رہے ہیں, اے لوگوں جن کو رب نے فضیلت دی ہے آپ بھی ان میں شامل ہو جاؤ. اللہ نے جن کو چننا ہے اپنی اولادوں کو ان میں شامل کرا لو, اپنی نسلوں کو شامل کرا لو. خدا کی قسم ایک حافظ تمہیں جنت کی سرٹیفکیٹ لے کر 10 بندوں کو قیامت میں دے گا. اللہ حافظ کو فضیلت دیتے ہیں, حافظ کو مقام دیتے ہیں. رب ہم سب کو اور ہمیں ہماری اولادوں کو یہ سعادت عطا فرمائے. میرے دوستو, میں اس بنیاد پہ کہتا ہوں یہ مکاتب ہیں, یہ مدارس ہیں, یہ تحفیظ ہیں, یہاں بیٹھنے کی جگہوں میں اللہ کی رحمتیں برستی ہیں, اللہ ان حفاظ کو فضیلتیں دیتے ہیں. میں ایک بات مزید کرتا ہوں, توجہ رکھنا. قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری ایسی ہے, جو بندہ صاحب القرآن بن جائے اسے رزق کی فکر نہیں رہتی, جاب کی فکر نہیں رہتی, نوکری کے معاملات نہیں رہتے, ادھر ادھر کے معاملات نہیں رہتے. وہ قرآن کی فکر کرتا ہے, دنیا اس کی معیشت کی فکر کرتی ہے. یہ حقیقت ہے. معیشت سے اگر آپ نے بے پرواہ ہو کے چلنا ہے
تو یاد رکھو اللہ کے دربار میں سجدہ ریز ہو کے اپنا وقت قرآن اور حدیث پاک کو دے دو. یقین مانے اس قرآن کریم کی اس رحمت اور دولت کی بنسبت اللہ آپ کو وہ چیزیں عطا فرمائے گا جو عام بندے نے اس بات کو سونگا بھی نہیں ہوگا. میں ایک بات عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، قرآن کریم یاد کرنا، قرآن کریم کو اپنے ذہنوں میں بٹھانا، قرآن کریم کو اپنے دل و دماغ میں بٹھانا، یہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی سعادت ہے. قرآن کریم وہ کتاب ہے جس نے اپنے پڑھنے والے کو بلند کرنا ہے. عبداللہ ابن عمر کی روایت رضی اللہ عنہما، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، قرآن کریم کچھ لوگوں کو جو صاحب الفضیلت ہوتے ہیں بلند رتبے پہ لے جاتا ہے، وَيَضَعُ بِهِ آخرین، اور کچھ کو گرا دیتا ہے. گراتا کسے ہے؟ کیا مطلب؟ یاد رکھیں قرآن ہدایت بھی دیتا ہے اور نہ ماننے والے کو گمراہی بھی دیتا ہے. یُذِلُّ بِهِ کثیرا وَيَهْدِي بِهِ کثیرا، یہ ہاں ضمیر کا مرجع اللہ کا قرآن ہے. وَيَهْدِي بِهِ کثیرا یُذِلُّ بِهِ کثیرا. ایک بندہ مجھے کہنے لگا گمراہی ملنے کا مطلب، ہدایت تو ہم سمجھتے ہیں، ہم پڑھیں گے ہمیں سعادت نصیب ہوگی، آخرت میں درجات اور رتبات و مقامات ملیں گے، لیکن یہ گمراہی ملنے کا مطلب، میں نے کہا مختلف باتیں ہیں. آداب کا خیال رکھو تو آپ کو قرآن ہدایت دے گا. آپ بے ادبی پہ اتر آئیں، پاک نہیں ہے، پلیت حالت میں جنبی حالت میں آ کر مسجد میں اٹھا کر قرآن پڑھیں گے، تمہیں کیا ہدایت ملنی ہے؟ تمہیں کیا ہدایت ملنی ہے؟ یاد رکھنا. اسی لیے یہاں آداب مطلوب ہے اور قرآن کریم ہدایت دیتا ہے. کب؟ جب قرآن کو قرآن کے اصولوں کے مطابق سمجھا جائے، اور قرآن کریم کو اصولوں کے مطابق نہ سمجھا جائے، اپنے اصول گھڑ لیے جائیں تو پھر گمراہیاں نصیب ہوتی ہیں. سنو میں ایک جملہ کہتا ہوں، آج کل ہمارے ہاں عجیب روش چل پڑی ہے، علماء کو چھوڑو اور خود قرآن سمجھو، علماء کی زیر نگرانی نہ سمجھو. یاد رکھیں قرآن کریم سمجھنے کے لیے آیا ہے، لیکن علماء کی زیر نگرانی آپ سمجھیں گے. گھر میں بیٹھ کے ترجمہ خود ہی پڑھنا شروع کر دیا بغیر کسی عالم کی نگرانی کے، تو یہ گمراہی کو دعوت دینے کے مترادف ہے. میں چند دنوں پہلے ایک جگہ پہ تھا، ہمارے پڑھے لکھے بندے ہیں، ایک بالکل مزدور سا تندور پہ کام کرنے والا بندہ ہے، اس کو کہہ رہے ہیں یار قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھا کر. میں نے اسے کہا میرے بھائی جملہ پورا کریں، اسے کہیں قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھا کر کسی عالم کی زیر نگرانی. عالموں نے کیا کرنا ہے؟ اللہ نے کہا میں نے قرآن آسان اتارا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، تو قرآن آسان ہے، ہر کسی کو پڑھنا چاہیے. مولویوں نے اپنی اجارہ داری بنا رکھی ہے. میں نے کہا اچھا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، آگے پڑھیں ذرا. اللہ کے فضل سے اسے اگلا لفظ نہیں آتا تھا، اور میں نے پڑھا. فَحَلْ مِن مُدَّكِرٍ، فَحَلْ مِن مستدل نہیں ہے، فَحَلْ مِن مُدَّكِرٍ ہے. مستدل، مستدل اور مدکر اور مدکر، یہ ذرا اس کا ترجمہ دیکھیں پھر سمجھ آئے گا آسانی کس کے لیے. میں نے کوئی سادے بندے، رب فرماتے فعال میں مدکر، نصیحت پکڑنے کے لیے آسان ہے، دلیل بنانے کے لیے نہیں. دلیل بنانے کے لیے آپ کو ماہر کے پاس آنا پڑے گا. تو جو ترجمہ پڑھوا رہا ہے اسے کیا نصیحت ملے گی؟ تو گمراہ ہو جائے گا. مجھے کہنے لگا الحمدللہ میں نے 5 بار قرآن کریم ترجمے سے پڑھا ہے، مجھے کسی عالم کی نگرانی کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا اچھا، سیدھی انگلی سے گھی نہ نکلے نا، مجھے ہر طریقہ آتا ہے. آپ نے پڑھا ہے قرآن؟ اجی پڑھا ہے. میں نے کہا نماز پڑھتے ہیں؟ اجی پڑھتا ہوں. رکوع پہلے کرتے ہو یا سجدہ؟ مانسیرا والے آپ بتاؤ، رکوع پہلے یا سجدہ پہلے؟ رکوع پہلے. میں نے کہا قرآن کریم میں کہیں لکھا ہوا دکھا دے رکوع پہلے، میں مان جاؤں گا، اور میں دکھا دیتا ہوں سجدہ پہلے اور رکوع بعد میں. تو یوں اس میں بندے نے یوں کرسی پہ ٹیک لگا، آپ رکوع بعد میں اور سجدہ پہلے. میں نے کہا جی میں دکھاتا ہوں، آیات پڑھتا ہوں. تو نے مولوی کی زیر نگرانی نہیں پڑھا، پھر میں تجھ سے پوچھوں گا اس مسئلے کو حل کر دے. کہتے ہیں آیت پڑھیں، یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی، واسجدی وارکعی. اے مریم اللہ پاک کے لیے تقوی اختیار کر، پہلے سجدہ کر پھر رکوع کر. میں نے کہا تو پہلے سجدہ نہیں کرتا، رکوع کرتا ہے. قرآن تو کہتا ہے پہلے رکوع پھر سجدہ، اور قرآن کہتا ہے پہلے سجدہ پھر رکوع. تو الٹ کیوں کر رہا ہے؟ اب بےزتی چھپانی ہوتی ہے نا. علماء کے گستاخ پکڑا بڑا آسانی سے جاتا ہے. مجھے کہنے لگا مریم علیہ السلام کی شریعت میں حکم یہ تھا. میں نے کہا بیٹا تیری علم کا یہ حال ہے، الکٹہ تو تطہرو کو پوچھا لہا، یہ تیری عربی ہے، یہ تیرا علم ہے.
کٹا اپنے پونچھ کو ہلا رہا تھا، اس نے کہہ دیا والکٹا تو تطہرک کو پونچھ ہلا. تو تیرا تو یہ علم ہے. اوے مریم علیہ السلام کوئی نبی ہے کہ ان کی شریعت پہ تھا؟ عورت نبیہ ہوتی ہے؟ تیرا دماغ خراب ہے. اوے عورت نبی جن سکتی ہے، نبی بن نہیں سکتی. اب تو بیچارہ کرتا کیا نہ کرتا. ایک دفعہ کہنے لگا شریعت عیسوی میں ایسا تھا. میں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا بعد میں ہوئے ہیں حضرت مریم سے، تو حضرت مریم کو حکم پہلے ہے، تو شریعت عیسوی کہاں سے لایا؟ حل کر اس پوائنٹ کو. اور حل کرے گا اور دلیل کے دنیا میں کرے گا. میں ادھر ادھر کی اوٹ پٹانگ تجھے نہیں مارنے دوں گا. وہ بندے یہ جن کو کہہ رہا تھا مولویوں کے پاس نہ جاؤ، خود ہی قرآن پڑھو، اب وہ اس کا تماشا دیکھ رہے ہیں. آپ میں سے کسی نے شکار کھیلا ہو نا تو وہ میری بات سمجھتے ہیں. شکار کو باندھ کے کھیلنے کا مزہ اپنا ہے. ایک دفعہ یوں بٹھائے نا پھر بات اپنی بنتی ہے. تو اب اس بندے سے بات بنے نہیں. تو میں نے کہا آپ نے کوئی تفسیر؟ کہتے میں نے تو 3-4 تفسیریں دیکھی ہیں، میں یہ کروں گا وہ کروں گا. میں نے کہا بھائی تفسیر بھی تو کسی ماہر نے لکھی ہے نا، تو بغیر مہارت کے تھا، خالی ترجموں پر بیٹھا تھا. وہ سادے بندے علماء سے پوچھ. تو ان بندوں نے مجھے کہا ایسے ذلیل نہ کریں، بس ایک جملہ بتا دیں ہے کیا. میں نے کہا یہ لف و نشر غیر مرتب ہے. علماء جانتے، یہ عوام نہیں جانتی. حضرت تھانوی فرماتے ہیں کچھ علوم ایسے بھی ہونے چاہیے صرف علماء جانے. حقیقت میں اس کی وجہ جب لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہمارا دماغ مولوی سے اوپر ہے، پھر گمراہ ہوتے ہیں. جب وہ یہ سمجھے نا کہ مولانا صدیق تو ہم سے زیادہ جانتے ہیں، پھر انہوں نے ان کی بات ماننی ہے، گمراہ نہیں ہونا. تو کچھ علوم علماء کے ہوتے ہیں. میں نے کہا یہ لف و نشر غیر مرتب ہے. چلو میں آپ کو عوامی لہجے میں سمجھاتا ہوں. لف و نشر مرتب کیا ہے اور لف و نشر غیر مرتب کیا ہے. یہ درسگاہ کی بات ہے، توجہ رکھنا. ایک جملہ بولتے جائیں، اس جملے میں ترتیب قائم رکھیں، اسے کہتے ہیں لف و نشر مرتب. لف کہتے ہیں بند کرنا، نشر کہتے ہیں کھولنا. اس کے کھولنے بند کرنے کی ترتیب ہے. ایک ہوتا ہے لف و نشر غیر مرتب، جملہ بولے اور بے ترتیب بولے، ایک کو آگے دوسرے کو پیچھے کر دے، لیکن وہ ہوتا غیر مرتب ہے. حکم وہی مانا جائے گا جو لف و نشر مرتب کا ہے. میں نے کہا رکوع پہلے ہے، سجدہ بعد میں ہے. اس آیت میں قائم رکھنا تھا اس موزون اور وزن کو جس بنیاد پہ آیت بنی ہے. رب نے اس ترتیب پر لف و نشر غیر مرتب کر لیا. یہ کیوں کیا؟ اس کی ریزن یہ پھر تفسیر والے بتائیں گے، پھر ماہرین بتائیں گے. یہ تیرے بس کا کام نہیں ہے. میں نے اسے کہا میں نے ایک آیت پڑھی ہے، اور پڑھا؟ کوئی اور پڑھوں پوچھو؟ پھر چپ ہے. تو میں نے کہا اسی لیے قرآن کریم کسی ماہر سے سمجھا کریں. میرے دوستو بعض اوقات میں حیران ہو جاتا ہوں، لفظ پڑھنے ہو نا قرآن کے احدن ابدن کا وہ جوڑ اور اس کے ہیجا سیکھنے کے لیے قراء کے پاس آئیں گے، اور جب لفظ تم نہیں سیکھ سکتے ان سے سیکھتے ہو، اور جب مطلب سیکھنا ہوتا ہے نا پھر خود ہی بنا لیتے ہیں. اور خدا کے بندے لفظ جس پر زبر زیر لگی ہوئی ہے وہ سیکھنا زیادہ آسان ہے. وہ پڑھنے کے لیے آپ کو راہ کو رکھتے ہو، اور جو قرآن سمجھنا ہے یہ تو الفاظ کے سمجھنے سے زیادہ مشکل ہے، اس کے لیے تم خود ہی بڑے بن جاتے ہو. جی نہیں، قرآن کریم اتنا مظلوم بھی نہیں ہے، اسے ہر ہمی تمی اٹھا کر تشریح شروع کر دے. حکیم الامت علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ، اس کے پاس ایک آدمی قرآن کریم کا ترجمہ لایا. علامہ اقبال نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہ جی اس پر تصدیق لکھ دیں، تقریض لکھ دیں. اس پر تصدیق لکھ دیں، تقریض لکھ دیں. کیوں لکھ دوں؟ قرآن پہ تصدیق لکھو. کہ جی صرف قرآن نہیں ہے، اس کا میں نے ترجمہ کیا ہے. علامہ اقبال اس بندے کو جانتے تھے کہ یار یہ تو سطحی علم بھی نہیں رکھتا، 2 اور 2 6 کہنے والا بندہ ہے بیچارہ. 8 اور 8 16 نہیں ہے، 8 اور 8 16 اور 16 32 نہیں، 16 2 8 ہے. یہ تو بالکل جیسے کہتے ہیں نا الچٹو من الڈگر، کچھ بھی نہیں آتا بیچارے کو. اور یہ ترجمہ بغیر عالم اور بغیر ماہر کی نگرانی کے. تو علامہ اقبال نے کہا اچھا رکھ جو، میں تھوڑا مطالعہ کر لوں. اس نے کہا کتنے دن چاہیے؟ کہا 1-2 دن دے دو. کہا جی ٹھیک ہے پھر آنا. وہ 2 دن بعد آیا تو علامہ صاحب بڑے اٹھ کے ملے، اس کا ماتھا چوما. اس نے کہا واہ میں نے تو بڑا کام کیا ہے. کہا حضرت آپ نے قرآن کریم پہ تصدیق لکھ دی میرے ترجمے پہ. انہوں نے کہا واہ واہ کیا بات ہے، تقریض لکھنا تو چھوڑو، اس قرآن نے میرے علم کو اضافہ کر دیا. جو تو لے کر آیا نا ترجمہ، اس نے میرے علم کو بڑھا دیا. تو بڑا حیران ہو کے پوچھا علامہ صاحب وہ کیا ہے جو آپ کو آج تک نہیں پتا تھا؟ علامہ صاحب فرمان لگے مجھے پتا یہ تھا کہ آج تک 2 مظلوم ہیں جو اس کائنات میں بڑے مظلوم ہیں، لیکن اب مجھے پتا چلا ایک تیسرا مظلوم بھی ہے. اس نے کہا وہ کیا مطلب؟ انہوں نے کہا ایک مظلوم تو
حضرت عثمان ذو النورین مظلوم مدینہ ہے رضی اللہ عنہ، جس کنویں کو خریدا تھا ظالموں نے اس سے پانی نہیں پینے دیا، 40 دن پیاسا رہ کے شہید ہو گئے، وہ مظلوم مدینہ تھے۔ اللہ حضرت عثمان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے۔ نمبر 2 مظلوم کربلا ہے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما، ظالموں نے بچوں سمیت شہید کیا ہے۔ حضرت حسین بڑے مظلوم تھے، اللہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی تربت پر کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے۔ یہ کہہ کے علامہ صاحب تھوڑے چپ ہوئے۔ اس نے کہا حضرت جو آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہے وہ تیسری چیز کیا ہے؟ کہا بتا دوں؟ کہا جی بتا دیں۔ کہا وہ مظلوم اللہ کا قرآن ہے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا تجھ جیسے ظالم اس کی تشریحیں کر رہے ہیں، جنہیں 2 نے 4 نہیں آتا، تو اس کی تقریر کر رہا ہے، حیا کر تجھے۔ پھر علامہ نے اس کو جھاڑا تو اس کی طبیعت صاف ہو گئی۔ آج ہمارا یہ حال ہے، ہم علماء سے سیکھتے نہیں ہیں، آتے نہیں ہیں، علماء کو ترجیح نہیں دیتے، خود قرآن میں گھر میں رکھ کے خود قرآن پڑھو، لیکن جب ترجمہ پڑھو گے تو پھر ان کے پاس آنا پڑے گا، پھر ان سے پوچھنا پڑے گا، پھر سمجھنا پڑے گا۔ پیغمبر کے صحابہ رسول اللہ سے سمجھے بغیر تشریح نہیں کرتے تھے۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں، صحیح بخاری، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، آیت اترتی ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، آیت اتر گئی۔ حضرت عطی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں، حاتم طائی کے بیٹے عدی، مطلب تھا جب سفید دھاگا کالے دھاگے سے جدا ہو جائے تو اس وقت صبح میں کھانا پینا چھوڑ دو، اب سحری کا وقت ختم ہو گیا۔ وہ گھر گئے اور 2 دھاگے لیے، ایک سفید ایک کالا، دونوں آپس میں چمٹا اور ملا دیے اور سرانے کے نیچے رکھے۔ بچوں کھاؤ، صبح سحری میں کھا رہے ہیں، سارے کھا رہے ہیں، سرانہ اٹھا کے دیکھے دھاگے چمٹے ہوئے۔ ہنسنے کی بات نہیں، میں سمجھنے کی بات کروں، دھاگے چمٹے ہوئے۔ پھر بھی کھاتے رہو، ابھی ٹائم ہے، پھر دیکھو۔ اتنے میں اذانیں آ گئیں اور مسجد نبوی پہنچ گئے اور دھاگے جدا نہ ہوئے۔ انہوں نے کہا یار اذان تو سحری کے بعد آتی ہے اور ابھی سحری ختم ہی نہیں ہوئی، ابھی تک تو دھاگے چمٹے ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، یا رسول اللہ، آپ پہ اللہ کے قرآن میں آیت اتری ہے حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، یہ کیا معاملہ ہے؟ سفید دھاگا خیط ابیض، کالا دھاگا خیط اسود، یہ دونوں چمٹا کے رکھے، جدا نہیں ہو رہے۔ حضور پاک نے فرمایا عدی کہاں رکھے؟ کہ یا رسول اللہ تحت وسادتی، اپنے سرانے کے نیچے رکھے۔ فرمایا یا عدی ان لوسادتک لعریض، آپ کا سرانہ تو پھر زمین آسمان سے بھی بڑا ہے۔ یا رسول اللہ کیا مطلب؟ انما هو بیاض اللیل وسواد النہار وسواد اللیل، میرے بیٹے عدی اس سے مراد تو دن کی سفیدی اور رات کی تاریکی ہے۔ کالا دھاگا دن کو ظاہر کر رہا ہے، سفید دھاگا دن کو ظاہر کر رہا ہے، کالا دھاگا رات کو ظاہر کر رہا ہے۔ رب نے فرمایا کالا دھاگا سفید دھاگے سے جدا ہو، یعنی رات ختم ہو اور دن شروع ہو، یہ دھاگے مراد نہیں ہیں۔ میرے دوستو، صحابی رسول پیغمبر سے پڑھتا ہے اور جب پڑھ لیتا ہے پھر امت کا امام بن جاتا ہے، پڑھ لیتا ہے امت کا لیڈر بن جاتا ہے۔ اور تم عربی بھی نہیں ہو، وہ تو اہل عرب تھے، اور تمہیں پتہ نہیں کس کس نے فتنے میں چڑھا دیا اور خود بیٹھ کے ترجمے میں اٹھا لیا آپ نے، اور کہاں سے کہاں بیٹھ گئے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن کریم ہدایت بھی دیتا ہے، قرآن گمراہی بھی دیتا ہے۔ ہدایت انہیں دیتا ہے جو آداب کا لحاظ رکھتے ہیں، گمراہی انہیں دیتا ہے جو بے ادبی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو، یہاں جلسے میں بلانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آداب کو دیکھنا شروع کر دو، آداب کے معاملات اختیار کرو۔ جب ادب اور آداب کے معاملے آپ اختیار کریں گے پھر قرآن کریم آپ کو ہدایت عطا فرمائے گا، پھر قرآن آپ کو متقی بنا کر کہے گا ھدی للمتقین، یہ قرآن اترا ہے ان متقین کے لیے ہدایت ہے۔ میرے دوستو، اپنے اولادوں کو اور خود کو قرآن کریم کے لیے وقف کر لو۔ اللہ آپ کو رمے صراط مستقیم عطا فرمائے، قرآن کریم کے ساتھ لگاؤ عطا فرمائے، ہمیں ہمارے بچوں کو قرآن کی دولت عطا فرمائے، ہمارے مدارس مساجد تحفیظ کی حفاظت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ قل الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔